اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کیوں گریا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا، مسجد کے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان آیا ہوا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ وہ ایسے رو رہا ہے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ وہ جوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اس سے اجازت ہے۔ وہ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ تو نوجوان نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے محترم ہستی کا قتل کیا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ 7 زمینوں، دریاؤں، ریت کے ذروں اور درختوں اور جو کچھ خدا نے بنایا ہے، مثلاً آسمان کے ستاروں اور عرش سے بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میرا گناہ ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اپنا گناہ بیان کر۔ اس نوجوان نے اپنی داستان یوں بیان کی کہ میں 7 سال سے قبریں کھود کر مردوں کے کفن اتار کر بازار میں فروخت کرتا رہا ہوں۔ ایک رات میں نے انصار کی ایک لڑکی کی قبر کھودی، اس کے کفن کو اس سے جدا کیا تو شیطان نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور میں نے اس لاش کے ساتھ مکالمت کی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو لاش سے آواز آئی کہ اے جوان، تجھے خدا کی حکومت سے خوف نہیں آتا؟ تجھ پر افسوس ہو کہ آتش دوزخ تمہارا مقدر ہے۔ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور ہو جاؤ مجھ سے، تو اپنے ساتھ مجھے بھی عذاب آتش میں جلانا چاہتا ہے۔ وہ نوجوان اٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور توبہ اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 40 دن تک وہ شب و روز گریا کرتا رہا۔ اس نے اتنا گریا کیا کہ پرندے اور وحشی جو حیوانات بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ 40 دن کے بعد اس نے اپنے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ خداوند، یا تو مجھ پر آگ نازل کر یا میرے گناہ معاف فرما، مگر قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 نازل فرمائی۔ وہ لوگ جب کوئی گناہ کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے تو وہ اپنے خدا کا ذکر کرے اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ اس آیت میں اس نوجوان کی مغفرت کی طرف اشارہ بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس نوجوان تک لے جائے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ وہ نوجوان اس وقت کہاں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے
اور دیکھا کہ اس نے دونوں پتھروں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھا ہوا ہے۔ شدت گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اپنے دستے مبارک سے اس کے ہاتھ آزاد کیے، اس کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور کہا کہ اے نوجوان، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آتش دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو، اپنے گناہوں کی تلافی اس طرح کیا کرو۔ پہلے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے حلال طریقے سے دنیا تلاش کی مگر ناکام رہا۔ اس کے ہاتھ دنیا نہ آئی، اس نے حرام طریقوں سے دنیا طلب کی، پھر بھی ناکام رہا۔ ایک مرتبہ ابلیس انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا اور کہا کہ تم نے حلال اور حرام طریقوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو تمہارے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اور بہت سے افراد تمہاری پیروی کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اس شخص نے کہا میں تیری بات پر ضرور عمل کروں گا۔ ابلیس نے اس سے مشورہ دیا تو ایک نیا دین و مذہب ایجاد کر لے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اس شخص نے ابلیس کے کہنے پر عمل کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پیروکار بنتے گئے اور اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد سوچا کہ میں نے بہت غلط کام کیا، میں نے اپنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ میرے لیے تو یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ اپنے پیروکاروں کے سامنے جھوٹ کا اقرار کر لوں تاکہ وہ لوگ غلط نظریات سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیروکاروں کے اجتماع بلا کر اعلان کیا کہ میں نے اب تک تمہیں گمراہ کیا تھا اور جو کچھ بیان کرتا تھا وہ سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا تو اب جھوٹ بول رہا ہے اور تو اپنے دین میں شک کر کے گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے پیروکار وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو زنجیر میں قید کر لیا اور ارادہ کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں یہ زنجیر جدا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ تم اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تو اتنی گریہ ازاری کرے کہ تیرے وجود کا حصہ حصہ جدا ہو جائے تو بھی میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی تیری کوئی دعا قبول کروں گا جب تک تو ان لوگوں کو زندہ نہ کرے جنہیں تو نے گمراہ کیا تھا، اور وہ اسی گمراہی میں مر گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔